یوتھ کانفرنس میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں کچھ چند کلمات کے ساتھ اپنی بات سمیٹ لوں گا انشاءاللہ۔ اس کانفرنس کا مقصد اصل میں واضح کرنا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ انصاف کے علمبردار بنتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی، انصاف کے علمبرداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے کئی کلمات تھے۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو لوگ انصاف کا علم اٹھاتے ہیں، جو لوگ توحید کا علم اٹھاتے ہیں، جو لوگ حق اور انصاف کا علم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، اس کو ہمت دیتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی انصاف کی بات کرنے والا گھبرا جائے گا اور نا امید ہو جائے گا تو قرآن پڑھے گا اور اس کو یاد آئے گا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی امید سے، اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کہیں قرآن پڑھے گا اور کہے گا لا تحزن ان اللہ معنا، اور کہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو نہ گھبراؤ نہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں، یہ ساری رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس انصاف کرنے والے پر کب آئے گی؟ اس کی اولین شرط ہے کہ جب وہ اللہ کی ذات، اس کے صفات کے ساتھ جو حق بندوں پر آتا ہے اس کو ادا کر دے، یعنی وہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ کلمات ہیں جس کو ہمیں عملی زندگی میں اتارنا ہے، اسی کی بنیاد پر ہم انصاف کر سکیں گے۔ بندہ جب بندگی نہیں بتا کے لائے گا، انسان جب اپنے رب کا حق ادا نہ کرے گا تو بندوں کا حق ادا کیسے کرے گا؟ بات ہم جب کرتے ہیں کہ انصاف کیسے ہو تو ایک چھوٹی سی بات یہ آتی ہے کہ تمام جو انسان ہے اور اس کے ساتھ جو چیزیں ہماری سوشل لائف میں گزر رہی ہیں اس میں ہم دوسروں کا حق ادا کریں، اپنا حق بعد میں، دوسروں کا حق پہلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ تم آگے اگر انصاف کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ناانصافی کرنے والا نہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمارے سامنے آج اس کانفرنس میں اس جائز پر عیسائیوں کے نیشنل پریزیڈنٹ جناب رمیسی کے موجود ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی صدر حلقہ جناب شادمان نعمانی، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے پاس عبداللہ زام بھی یہاں موجود ہیں اس اسٹیج پر، جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے کرنل جسٹس میں اپنی PhD کر رہے ہیں اور AMUSU کے سابق صدر رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں ڈائز پر محترم ایڈوکیٹ فواد شاہین صاحب بھی موجود ہیں، جو لیگل ایکٹیویزم کے دور میں بہت زور شور سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے یہاں ڈائز پر جناب طاہر انور صاحب جو نیشنل سیکرٹری بھی رہے، وہ بھی موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام ہمارے مہمانوں کو غور سے سنیں۔ انصاف کی ضرورت، اس کے لیے عیسائیوں کی جدوجہد اور تمام مسلمانوں کی جدوجہد کس راستے پر، کس رخ پر ہونی چاہیے، اس کا نقشہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ تھروٹ کٹنگ کمپٹیشن کی دور میں، سیلف بینیفٹ کی دور میں، اپنے آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کے دور میں، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اینڈ جسٹیفائی دا مینس، جب یہ فلسفی آگے دور رہی ہو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کون سے مین، کون سے راستے، کون سے طریقے پر اپنی بشارتیں نازل کرتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور کم سے کم جب تک انصاف کا
کی عقابی روح کو بیدار کریں اور اپنی نظر آسمان پر رکھیں، اپنی منزل کو وہاں پانے کی کوشش کریں جہاں کی زندگی ابدی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔